ٹائمز میں خوش آمدید۔ مولانا توقیر رضا خان کے چاہنے والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان سے تعلق رکھنے والوں کو چن چن کر بریلی میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پر حملہ کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو، ان کی دکانوں کو توڑا جا رہا ہے۔ جس کسی کے بارے میں بھی بریلی میں یہ پتہ چل رہا ہے یا یہ شک ہو رہا ہے کہ اس کا مولانا توقیر رضا خان سے کسی طرح کا کوئی رشتہ ہے، خواہ ان کا عقیدت مند ہے، ان سے دوستی ہے، یا ان کے پاس آنا جانا تھا، یا ان کی پولیٹیکل پارٹی آرگنائزیشن اتحاد ملت کونسل سے کوئی رشتہ ہے، یا مولانا توقیر رضا خان کا کوئی رشتہ دار ہے، ان سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ان کی دکانوں کو سیل کیا جا رہا ہے، ان کی پراپرٹی اور جائیداد کو ضبط کیا جا رہا ہے، ان پر لگاتار ریڈ ماری جا رہی ہے۔ بریلی میں اب تک 73 سے زیادہ افراد کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ اس بیچ انکاؤنٹر کی بھی خبریں سامنے آئی ہے اور پولیس نے ادریسی اور اقبال نام کے دو نوجوانوں کا ہاف انکاؤنٹر کیا۔ پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے ان دونوں نے بریلی میں بڑے پیمانے پر دنگا بھڑکانے کی، فساد بھڑکانے کی کوشش کی تھی اور اس لیے ہاف انکاؤنٹر کے ذریعے ان دونوں کو گرفتار کیا گیا۔ مولانا توقیر رضا خان کے قریبی ہیں ڈاکٹر نفیس احمد، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان کی ناولٹی کے علاقے میں مارکیٹ تھی جہاں 74 دکانیں تھیں، ان تمام کو سیل کر دیا گیا۔ اسی طرح 74 مکان اور دکان پر اب تک بلڈوزر بھی چلایا جا چکا ہے۔ چارجنگ اسٹیشن تھا ندیم خان کا، اس پورے کو بند کر دیا گیا ہے، توڑ دیا گیا ہے اور ندیم خان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ مولانا توقیر رضا خان کا سب سے زیادہ قریبی ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، اسی نے دنگے کی، فساد کی سازش رچی تھی، پلاننگ کی تھی۔ اسی طرح اتحاد ملت کونسل یعنی IMC کا جو آفس ہے، دفتر ہے، اس کو بھی پولیس نے سیل کر دیا ہے۔ 6 ایسی پراپرٹی کی نشاندہی کی گئی ہے بریلی میں جس کے بارے میں پرشاسن کا کہنا ہے کہ یہ مولانا توقیر رضا خان کی جائیداد ہے، ان کی پراپرٹی ہے اور اس 6 پراپرٹی کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح امان رضا کا 2 منزلہ کمپلیکس، شاندار مکان اور سماجوادی پارٹی سے امان رضا کا تعلق ہے، اس بلڈنگ کو بھی ایک طرح سے زمین دوز کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح شرافت خان کا جو گھر ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور مزید لوگوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے۔ اب تک 150 کروڑ سے زیادہ روپے کی جائیداد کو، پراپرٹی کو سیل کر دیا گیا ہے اور پولیس کا یہ جو ایکشن ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات ہے، یا جس بات سے مجھے بے حد تکلیف ہو رہی ہے، دل کو صدمہ پہنچ رہا ہے، وہ میڈیا کے رویے سے۔ میڈیا میں جس طرح مولانا توقیر رضا خان کو بدنام کیا جا رہا ہے، جس طرح کی بھاشا مولانا توقیر رضا خان کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، جس طرح کے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں، کوئی انہیں دنگائی لکھ رہا ہے، کوئی ماسٹر مائنڈ لکھ رہا ہے، کوئی فسادی لکھ رہا ہے، کوئی یہ لکھ رہا ہے کہ مولانا توقیر رضا خان آئے تھے دبنگیری دکھانے کے لیے اور وہ خود دنگائی بن گئے۔ یہ سب سے زیادہ افسوسناک ہے اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری ملت میں، ہماری قوم میں، ہماری کمیونٹی میں خاموشی ہے، سناٹا ہے، مضبوط آواز نہیں اٹھ رہی ہے جو اٹھنی چاہیے تھی، اور یہ خاموشی مولانا توقیر رضا خان کی گرفتاری پر ہے۔ معاف کیجیے گا، مولانا توقیر رضا خان کوئی عام آدمی نہیں ہے یا کوئی عام ایکٹیوسٹ نہیں ہے، کوئی عام پولیٹیشین یا لیڈر نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے جو چند بڑے ٹاپ لیڈرز انڈیا میں مانے جاتے ہیں، صف اول کے جو قائدین ہیں، ان میں سے ایک نام مولانا توقیر رضا خان کا بھی ہے۔ اور جب بھی بھارت کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، کہیں مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوتی ہے، کہیں مسلمانوں کو زبردستی جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھیجا جاتا ہے، مسلم نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ اگر کہیں سے کوئی آواز اٹھتی ہے تو بریلی شریف سے کوئی لیڈر اگر آواز اٹھاتا ہے تو نام ہے مولانا توقیر رضا خان کا۔ مولانا توقیر رضا خان کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی چھوٹا نہیں بلکہ بہت بڑا ہے۔ فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نواسے ہیں۔ اس کے باوجود ہندوستان میں خاموشی ہے اور اب تک صرف چند لوگوں نے ہی آواز اٹھائی ہے، اور اس میں سب سے پہلا اور بڑا نام ہے جماعت اسلامی ہند کا، جس نے باضابطہ اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا مولانا توقیر رضا خان پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ اب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی باضابطہ اپنے لیٹر ہیڈ پر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، سخت لفظوں میں یوگی آدتیہ ناتھ کے بھاشا کی، ان کے الفاظ کی مذمت کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے
اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے پریس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے مولانا توقیر رضا خان کو فوراً رہا کرنے کی مانگ کی ہے۔ بورڈ کا کہنا ہے مولانا توقیر رضا خان نے اگر پروٹیسٹ کا اعلان کیا تھا، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا، نوجوان اکٹھے ہو رہے تھے، تو انہوں نے دیش کے جمہوری قانون کے مطابق کیا تھا، جمہوریت کے آئینے میں، جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا تھا، اور ان کا یہ طریقہ غلط نہیں، ان کی کال غلط نہیں تھی۔ اور اگر پولیس کو اس پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دینی تھی، پولیس کو لگ رہا تھا یہ غلط ہے، تو پولیس کو انہیں روکنا تھا، پولیس کو انہیں سمجھانا تھا، لیکن پولیس نے خود ان پر لاٹھیاں چارج کی، پولیس نے خود ان پر حملہ کیا، ان کو مارا پیٹا کیا، اور اب مولانا توقیر رضا خان پر الٹے سیدھے الزامات لگائے جا رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہے، اور فوراً مولانا توقیر رضا خان کو رہا کرنا چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسپوک پرسن ڈاکٹر قاسم رسول الیاس کے بہاف پر یہ بیان سامنے آیا ہے، اور بہت ہی سخت بیان ہے، اسٹرانگ بیان ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مشترکہ تنظیم ہونے کی ذمہ داری نبھائی ہے، ایک فریضہ ادا کیا ہے، کیونکہ بھارت میں مسلمانوں کی جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، جو سب سے بڑی تنظیم ہے، جس آرگنائزیشن میں تمام مسلک کی، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے، تو وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز کو سیریس لیا جاتا ہے۔ ایک دن پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ نے بھی آواز اٹھائی، اور انہوں نے بھی کہا مولانا توقیر رضا خان کی گرفتاری، ان پر لگائے گئے الزامات سراسر بے بنیاد ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ آئی لو محمد بولنا، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنا غلط نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے بھی کہا کہ ایک جمہوری ملک میں جہاں ڈیموکریسی ہے، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کو کمیونل رنگ دینا، اس کو جرم قرار دینا سب سے زیادہ شرمناک ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے اتر پردیش میں جس طرح مسلمانوں کو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے، اس کی انہوں نے سخت لفظوں میں مذمت کی، اور کہا یو پی میں جس طرح آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپین چلانے کی وجہ سے مسلم نوجوانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے، شرمناک ہے، اور اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جمہوری طریقے سے احتجاج کرے، پروٹیسٹ کرے۔ جمعیت علماء ہند کی پریس ریلیز میں ان کے بیان میں مولانا توقیر رضا خان کا نام نہیں لکھا گیا ہے، مولانا کا نام شامل نہیں ہے، لیکن اتر پردیش میں جن لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے ان سب کے لیے مشترکہ بیان ضرور جاری کیا گیا ہے۔ مولانا محمود مدنی کی انسٹاگرام پر ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو رہی ہے، جس کو جمعیت علماء ہند کے پیج سے ہی شیئر کیا گیا ہے، اسے بھی آپ دیکھ لیجئے۔ مولانا اس وقت جو ہے تنازع جو جاری ہے آئی لو محمد، اس کی وجہ سے جگہ جگہ انتشار کی کیفیت بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں حکومت اور عوام کو اور مسلمانوں کو؟ دیکھیے، یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے۔ موٹے طور پر یہ بات ہے کہ ہم مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور ان کی اطاعت اور اتباع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا۔ اللہ کی محبت اگر ہمیں حاصل ہوگی تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی حاصل ہوگی، اس کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس لیے ہمارا سب کچھ وہی ہے۔ تو اگر ملک میں اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو مسلمان تو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ معروف عالم دین اور تمام مدعوں پر بے باکی کے ساتھ بولنے والے، مسلمانوں کی آواز اٹھانے والے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے بھی مولانا توقیر رضا خان کی گرفتاری پر سخت رد عمل دیا ہے۔ ان کا صاف کہنا ہے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ مولانا توقیر رضا خان پر جتنے الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں، ان میں ذرہ برابر کوئی سچائی نہیں ہے، اور مولانا سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی نے کیا کچھ انٹرویو میں کہا، آپ اسے سن لیجئے۔ مولانا یو پی میں جس طرح مولانا توقیر رضا خان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد یوگی آدتیہ ناتھ کا جو بیان سامنے آتا ہے کہ مولانا کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ اس کی نسل یاد رکھے گی، وہ بھول گیا کس کی سرکار ہے، جہنم کا ٹکٹ ہم نے کٹوا دیا، کیا کہیں گے سی ایم کی زبان سے اس طرح کے الفاظ؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جملے کسی تبصرے کے محتاج ہی نہیں ہے، اس پر تو کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یو پی جیسے بہت ہی اہم اور سب سے بڑے صوبے میں
جہاں کی آبادی ملکوں کی آبادی سے زیادہ ہے، اس میں باغ ڈور جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو مطلب کوئی ایسا کام جس سے عوام کی جو ناراضگی اور بیزاری ہے اس کا رخ پھر سے پلٹ جائے، یہ غلطی ہم سے نہیں ہونی چاہیے. غلطی کا نتیجہ خراب ہی ہوتا ہے، چاہے وہ غلطی بڑے اخلاص کے ساتھ کی جائے، بڑے خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ. اگر لیکن غلطی کا تو اثر غلط ہوگا. یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، اب میں تو سچی بات یہ کہ یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان پر کوئی تنقید کرنا بھی مجھے لگتا ہے وقت کا ضائع کرنا ہے. وہ واقعی عجائب میں سے ہے کہ ایسا شخص یو پی کا سربراہ ہے جس پر کتنے مقدمے چل رہے تھے، بے پناہ کیسز چل رہے تھے، جو لوک سبھا میں کھڑے ہو کر بری طرح رویا تھا. جی کیا اس کی سطح کیا ہے اس بیچارے کی. تو سچی بات یہ ہے، اور ان کی اس قسم کی گفتگو سے مولانا تقی رضا کی عزت اور بڑھی ہے، گھٹی نہیں ہے. بالکل یقیناً ہم سب ساتھ ہیں ان تمام لوگوں کے کہ جو ظلم کا شکار ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ یادو لوگ ہوں، چاہے او بی سیز ہوں، چاہے سکھ ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مظلوم لوگ اکٹھا ہوں اور ہم میں سے ہر شخص مظلوموں کا نمائندہ بنے، کسی ایک مخصوص قوم ہی کا نمائندہ بن کر نہ رہ جائیں ہم. تو تبھی ہم کو ملک کو انصاف کے راستے پر لانے میں دوبارہ کامیابی ملے گی. مولانا توقیر رضا خان پر جس طرح الزام لگائے گئے اب کہ ان کے گھر سے پیٹرول بم ملا ہے، غیر قانونی ہتھیار ملے ہیں، کچھ پراپرٹی کو سیل کیا جا رہا، ہو سکتا ہے بلڈوز بھی کر دیا جائے، تو کیا اس وقت مولانا توقیر رضا خان کا قوم ساتھ دے رہی ہے؟ ملت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جو الزام ہے اس کو صحیح مان لیا جائے؟ کاش کے الزام لگانے والے اب تک اتنے سچے ثابت ہو چکے ہوتے کہ ان کے الزاموں کو شک کے ساتھ صحیح کوئی سچ مان لیتا. مولانا توقیر رضا کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے گھر میں ہتھیار جمع کیے جائیں، ان کے گھر میں پیٹرول بم جمع کیے جائیں. اور یہ تو موقع ہے اس وقت وہ جو چاہیں کہہ دیں، لیکن عمر خالد کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا، خالد سیفی کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا، لیکن ابھی تک ٹرائل شروع کرنے کی ہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ بھی سوچئے گا. تو اللہ تعالیٰ جلدی حالات کو خوشگوار کرے اور تمام مولانا تقی رضا صاحب اور بقیہ تمام مظلومین جو جیل میں بے گناہ ٹھوس دیے گئے ہیں ان سب کی جلد رہائی ہو. مولانا توقیر رضا خان کی گرفتاری کے بعد، ان پر بیجا الزامات لگنے کے بعد اب کچھ لیڈروں نے بولنا شروع کیا ہے. ان میں سے کچھ کو آپ نے سنا. اسی طرح اجمیر کے سجادہ نشیں ہیں، وہاں کی جو درگاہ ہے اس کے خادم ہیں جناب سید سرور چشتی صاحب، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، آپ اسے بھی دیکھ لیجئے. السلام علیکم، میں سید سرور چشتی اجمیر شریف سے 3 اکتوبر 2025 کو مسلمانوں کو اپنے کاروباری ادارے، دکانیں سب بند رکھنی ہیں. جو یہ نیو وقف امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے، ایک ڈراکونین لا آیا ہے، اس کے خلاف پرامن طریقے سے ہم کو احتجاج کرنا ہے، جس کی گارنٹی ہمیں سنویدھان دیتا ہے. اور آئی لو یو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو ہم پہ تشدد ڈھائے جا رہا ہے، ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے خلاف بھی ہمیں احتجاج کرنا ہے اپنی دکانیں بند کر کے. اور وہ مسلمان جو اس وقت منافقت سے کام لے رہے ہیں، ہمیں اب چاہیے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کا سوشل بائیک آؤٹ کریں، اور توقیر رضا خان صاحب کی بھی مظلوم ہیں، وہ ان کی حمایت کریں. ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ ٹیررسٹ. وی شوڈ اسٹینڈ وتھ توقیر رضا خان صاحب. وہ انوسنٹ ہیں، ان پہ طرح طرح کے الزامات دائر کی جا رہے ہیں. ہمارے بچوں کو ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے. ان کے گھروں میں رات کو سادہ وردی میں
पुलिस वाले घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं, जैसा सोशल मीडिया पे देखा है। जुल्म और तशद्दुद की हद हो गई है। आज धर्म निभाना हर चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का फर्ज है, जिसको ये पूरा नहीं कर रहे हैं। वी आर लिविंग इन अ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन लगता ऐसा है कि बनाना रिपब्लिक बन गई है और एक रेडियो रंडावा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जितने भी सेकुलर इंडियंस है और इंडिया में यकीन रखते हैं, द आइडिया ऑफ इंडिया में, उन सबको इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह। इसके अलावा और भी लीडरों ने और भी नेताओं ने लीडर्स ने मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का समर्थन करना शुरू कर दिया है। मुंबई की रज़ा एकेडमी ने भी ये ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन सब को कानूनी मदद दी जाएगी, उन सबको लीगल एड दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम नौजवान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो दूसरे पैमाने पर दूसरी चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, तो वो परमिशन ले करके करें, कानून के दायरे में करें, अपने हाथ में कानून को लेने की कोशिश न करें। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो सियासी रहनुमा हैं, उनकी तरफ से चुप्पी साध दी गई है, खामोशी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में मामला सिर्फ मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का ही नहीं है, बल्कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के साथ साथ वहाँ के बेशुमार लोगों को परेशान किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, घरों को गिराया जा रहा है। जिनका मौलाना तौक़ीर रज़ा खान से ताल्लुक़ है, नहीं है, उन सब को निशाना बनाया जा रहा है। किसी के घर में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान 2 घंटे के लिए चले गए, वहाँ रुक गए, उस घर वाले को भी निशाना बनाया जा रहा है, उस घर पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। और यही सबसे बड़ा अलमिया है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 से ज़्यादा एमपीज़ हैं, लेकिन अभी तक किसी भी एक एमपी ने बरेली का दौरा नहीं किया, बरेली का विजिट नहीं किया। इमरान मसूद की लगातार तारीफ़ की जाती है कि मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते। सहारनपुर और बरेली में ज़्यादा का फासला नहीं है, लेकिन अभी तक सहारनपुर से इमरान मसूद ने बरेली का दौरा तक नहीं किया। इकरा हसन ने बरेली जाने की जहमत नहीं उठाई है, ज़ियाउर रहमान बर्क़ ने बरेली जाने की जहमत नहीं उठाई है, या दूसरे नेता हैं। खुद अखिलेश यादव को बरेली जाना चाहिए था। वहाँ के लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है उसको ग्राउंड पर जाकर देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। जर्नलिस्ट को जाने से रोका जा रहा है। ऐसे में इन तमाम लीडर्स की, इन कायदीन की जिम्मेदारी थी वहाँ जाना, ग्राउंड पर जाकर जायज़ा लेना, जो कुछ ज़्यादती हो रही है, जो कुछ जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। लेकिन अभी तक किसी भी लीडर ने, किसी भी डेलीगेशन ने वहाँ का दौरा नहीं किया है, विज़िट नहीं किया है, न मजबूती के साथ आवाज़ उठाई गई है। इधर अमरोहा के साबिक़ एमपी और कांग्रेस लीडर कुंवर दानिश अली ने बताया कि वो बरेली जाना चाह रहे थे, वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको जाने से रोक दिया गया और पुलिस ने उनके घर के बाहर आकर पहरा दे दिया है। पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है, तो कोई जा नहीं रहा है। और अगर किसी ने जाने की कोशिश की, कुंवर दानिश अली ने बताया कि उन्होंने रात ऐलान किया था कि वो बरेली जाएंगे। बरेली में जिस तरह मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनके घरों पर दबिश दी जा रही है, आम लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो वो मसाइल को समझेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, प्रशासन के जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने मीडिया में इस खबर को लीक किया, फ़ौरन पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उनके घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया। अब बरेली में इस वक्त ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का पहुँचना ज़रूरी है, लीडर्स का पहुँचना ज़रूरी है, जर्नलिस्ट का पहुँचना ज़रूरी है, लेकिन किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। और जो बड़े लीडर्स हैं जिनको जाना चाहिए, उनको जाने से रोका जा रहा है। अपोजिशन लीडर नहीं जा रहे हैं, खा वो स्टेट की अपोजिशन लीडर हो या सेंटर के अपोजिशन लीडर हो। आखिर क्यों? वोट इन सबको मुसलमानों का चाहिए, मुसलमानों का पूरा सपोर्ट चाहिए, मुसलमानों से हमदर्दी चाहिए, लेकिन मुसलमानों के हक़ में ये आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। उधर बरेली में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के भाई हैं मौलाना तौसीफ़ रज़ा खान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने चंद मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने मांग की कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की गिरफ़्तारी गलत है, उनको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको हिमायत मिलनी चाहिए। और जिस तरह बरेली में आम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये गिरफ्तारी रुकनी चाहिए। उनका जो पहला मुतालबा है, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी रोकी जाए। उनकी दूसरी मांग है पुलिस की मनमानी दबिशें बंद होनी चाहिए, झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं और बुलडोज़र कार्रवाई को रोका जाए। क्या कुछ कहा उन्होंने, अब ज़रा सुन लीजिए। और प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों के ऊपर जो धाराएँ लगाई हैं वो वापस ली जाएं और उनको रिहा किया जाए।
اور جن کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی تیاری کی ہے یا بلڈوزر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر روک لگائی جائے. ہم نے یہ پریس کانفرنس میں مطالبات کی. شکروار سے لگاتار پولیس کی کارروائی کی جا رہی ہے اور اجمیر صاحب کی خانقاہ کے سجادہ نسین نے بھی اس پر بیان دیا، لیکن بریلی کی درگاہ اعلیٰ حضرت کیونکہ مرکز کیونکہ وہ کیندر ہے، سنیوں کا بہت بڑا کیندر ہے، لیکن اس نے یہاں کے لوگوں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی. اس کی وجہ کیا رہی؟ نہیں، خاموشی اختیار نہیں کر رکھی تھی. ہم سب یہاں کے حالات دیکھ رہے تھے. خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، ایسا نہیں. خاموشی اختیار نہیں کر رہی تھی. ہم جتنے بھی لوگ ہیں اپنے اپنے طور سے کام کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، آگے کرتے رہیں گے. اور پرشاسن سے لگاتار ہم لوگ سمپرک میں رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، گرفتاریاں رکوانے کی بات کر رہے ہیں، جہاں جہاں بات کر سکتے وہاں بات کر رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ خاموش ہیں. اجمیر شریف کے سجادہ نشین نے یا پھر اور لوگوں نے جو کیا، ہم سب کو شکریہ ادا کرتے ہیں. مولانا توقیر رضا کو ماسٹر مائنڈ مانا گیا ہے، ان کے 7 FIRوں میں نام ہے. ماسٹر مائنڈ آپ کہیں یا کچھ بھی کہیں، کوئی توقیر رضا خان نے غلط کام نہیں کیا. یہ کام تو ہونا ہی تھا. آئی لو محمد کے تعلق سے گیاپن دینا ہی تھا. اگر بریلی یہ کام نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ کام تو اعلیٰ حضرت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ عشق رسول جو ہے وہ جان ایمان ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. یہ ہمیں بتایا گیا ہے، تو ہم یہ تو پیغام ضرور دیں گے. اس میں کوئی لاٹھی ڈنڈے، کوئی پیٹرول بم یا کوئی لے کے نہیں گیا تھا. یہ تو بلا وجہ کا یہ رسی کا مطلب یہ کہ طوفان بنایا جا رہا ہے. اب آگے کی کیا رننیتی ہے؟ کیا کورٹ جائیں گے یا بڑے جو ہم سے کہیں گے کہ سرکار کے نمائندوں سے بات کریں گے؟ بالکل بات کریں گے. سرکار کے نمائندوں سے کیوں نہیں بات کریں گے؟ باہر میں بیٹھے ہوئے ہم یوگی جی سے بات کریں گے، ہم مودی جی سے بھی بات کریں گے. باہر میں جو ہوگا ہم اسی سے بات کریں گے. جو بھی مطلب یہ کہ چیف منسٹر ہوگا، جو پرائم منسٹر ہوگا، بات اسی سے کی جائے گی. ظلم ظلم ہے، اتیاچار اتیاچار ہے، اور اس کو روکنا ضروری ہے. ایک المیہ یہ ہے کہ میں نے کئی سارے ایسے مسلم لیڈر کو سنا، رہنما کو سنا، جن کو لگ رہا ہے کہ مولانا توقیر رضا خان نے ہی غلطی کی. اس میں پنجاب کے شاہی امام مولانا عثمان لدھیانوی صاحب بھی ہیں. فرحان یحییٰ بھائی کو انہوں نے انٹرویو دیا اور وہ کہنے لگے کہ جب یہ قافلہ نکلا تھا، جب یہ لوگ پروٹیسٹ کرنے نکلے تھے، تو وہاں پر مولانا توقیر رضا خان کیوں نہیں تھے. اس طرح کی باتیں کچھ اور لوگ بھی کر رہے ہیں. دراصل معاملہ یہ ہے کہ وہ پورے معاملے کو سمجھ نہیں سکے کہ ہوا کیا تھا، اور یہ لوگ مولانا توقیر رضا خان کو ہی الٹا گنہگار اور مجرم سمجھنے لگے. خود جب پہلی مرتبہ میں نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا اور فیس بک پر بہت سارے لوگوں نے مجھے ہی ٹرول کرنا شروع کر دیا کہ یہ شخص ہمیشہ مسلمانوں کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کی حمایت میں آ جاتا ہے، جہاں پر مسلمان غلط رہتے ہیں وہاں پر بھی یہ مسلمانوں کو سپورٹ کرنے لگتا ہے. ایسا کیسے ہوگا؟ جبکہ سچائی یہ ہے کہ مولانا توقیر رضا خان کا وہاں کچھ بھی قصور نہیں تھا. مولانا توقیر رضا خان نے ضرور اعلان کیا تھا کہ وہ جمعہ کی نماز ایک مسجد میں ادا کریں گے اور وہاں سے وہ اسلامیہ گراؤنڈ جائیں گے اور DM کو جا کر میمورنڈم سونپیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا غلط نہیں ہے، آئی لو محمد بولنا غلط نہیں ہے. مولانا توقیر رضا خان کو اندیشہ تھا کہ اپنے گھر میں وہ رہیں گے تو پولیس انہیں ہاؤس اریسٹ کر لے گی، پولیس انہیں جانے نہیں دے گی. اس لیے مولانا توقیر رضا خان اپنے گھر سے پہلے ہی نکل گئے، اپنے ایک جاننے والے ایک دوست کے گھر میں جا کر بیٹھ گئے تاکہ وہاں سے وہ آسانی سے اسلامیہ گراؤنڈ پہنچ سکے. اور تمام مسلمانوں کو، لوگوں کو انہوں نے سڑکوں پر ریلی نکالنے کے لیے نہیں کہا تھا، سڑکوں کو جام کرنے کے لیے مولانا نے نہیں کہا تھا، بلکہ اسلامیہ گراؤنڈ آنے کے لیے کہا تھا اور وہاں سے انہیں میمورنڈم کو جا کر وگیاپن دینا تھا، انہیں میمورنڈم دینا تھا. اور کوئی پہلی مرتبہ مولانا توقیر رضا خان نے یہ نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ انہوں نے دیش میں جب مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے، مسلمانوں پر اتیاچار ہوا ہے، تو اسلامیہ گراؤنڈ میں انہوں نے اکٹھے ہو کر مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھائی ہے، میمورنڈم جا کر سونپا ہے پولیس کے سامنے اور سبھی کے سامنے انہوں نے اسپیچ دی ہے. پچھلی مرتبہ تو ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے سر پر کفن باندھ کر اسپیچ دی تھی اور اپنی تقریر ہی جا کر پولیس کو سونپ دیا تھا اور کہا تھا میری تقریر کو سن لو، اور اگر اس میں کچھ تم کو غلط نظر آتا ہے، کوئی بھڑکاؤ بھاشن نظر آتا ہے تو میرے خلاف تم ایکشن لو، میرے خلاف کارروائی کرو، ہر طرح کی کارروائی کرنے کا تمہیں رائٹ اور اختیار ہے. تو یہاں پر یہی ہوا. مولانا توقیر رضا خان اسلامیہ گراؤنڈ پہنچنا چاہ رہے تھے، پبلک کو بھی، عوام کو بھی انہوں نے اسلامیہ گراؤنڈ جانے کے لیے کہا تھا، کسی سڑک کو جام کرنے کے لیے نہیں. لیکن جب نوجوان جمعہ کی نماز کے بعد اسلامیہ گراؤنڈ جا رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈ تھا، بینر تھا،
तभी पुलिस ने उन्हें रोका, पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई और रद्द अमल में हो सकता है कुछ नौजवानों ने भी पत्थर चलाया हो, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई, बाज़ाब्ता इसके सबूत मौजूद है। मीडिया में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि दंगा हुआ, फसाद हुआ, बरेली को जलाने की साजिश रची गई थी, जबकि इसका कोई सबूत नहीं, कोई इनपुट नहीं। किसी भी एक भी पुलिस की गाड़ी को किसी ने आग लगाया हो, किसी सरकारी संपत्ति को जलाया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल नैरेटिव कैसे बदलता है या कैसे मुसलमानों को परेशान कहता है, उसको समझिए। अब तक मुसलमानों को जेल में बंद रखने के लिए, मुसलमानों पर NSA, UAP और मुकदमा चलाने के लिए दंगा कराया जाता था। कुछ लोगों को मुसलमानों की शक्ल में, मुसलमानों की तस्वीर में वहाँ भेजा जाता था। वो मुसलमान बनकर, टोपी लगाकर, रुमाल ओढ़कर जाते थे, ज़ोर ज़ोर से अल्लाह अकबर के नारे लगाते, फिर पुलिस पर पत्थर चलाते, माहौल ख़राब करते, गाड़ियों को आग लगा देते, सरकारी जायदाद को नुकसान पहुँचाते और उसके बाद पुलिस को एक्शन लेने का मौका मिल जाता था। फिर दंगा हो जाता था और मुसलमानों पर ही हमला शुरू हो जाता, मुसलमानों का नुकसान हो जाता था, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगता था दंगा भड़काने का, मुसलमान जेल में जाते थे और दंगे में भी सबसे ज़्यादा मुसलमानों का ही नुकसान होता था, मुसलमानों की जान का, मुसलमानों के माल का, मुसलमानों के कारोबार का, मुसलमानों की मईशत का। लेकिन अब मामला और आगे बढ़ गया। अब तो सिर्फ दंगा का शोशा छोड़ा जाता है, मुसलमान कोई रैली निकालते हैं, प्रोटेस्ट निकालते हैं और कह दिया जाता है कि ये सब दंगा भड़काने के लिए आए थे, दंगा करने आए थे, और उसी के बाद तसव्वुर की बुनियाद पर एक खाका बनाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो जाता है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का लंबा चौड़ा सिलसिला ये लोग चालू कर देते हैं और बरेली में भी यही हो रहा है। ये नौजवान इस्लामिया ग्राउंड जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया। ठीक है, पुलिस ये कह रही है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान की तरफ से परमिशन लेने की कोशिश की गई थी, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था इस्लामिया ग्राउंड में प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन उसकी परमिशन नहीं दी गई। इसके बावजूद इस देश में जमहूरियत है, सेकुलरिज्म है और सड़कों पर उतरना गलत नहीं है, कहीं इकट्ठा होकर अपनी बात करना गलत नहीं है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई सेक्शन भी नाफिज नहीं था कि चंद लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो देश का जो जमहूरी ढांचा है, जो सेकुलरिज्म है, वो आवाज़ उठाने की, अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने की या किसी से मोहब्बत का इजहार करने की इजाज़त देता है। और इसी के लिए वो लोग इस्लामिया ग्राउंड जा रहे थे। पुलिस अगर उन्हें समझाती, पुलिस अगर उन्हें मना करती तो वो जा सकते थे, लेकिन पुलिस ने सीधे उन पर लाठियां चार्ज कर दी, पुलिस ने सीधे उन्हें मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें समझाने का काम किया और मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान का मंसूबा यह था कि इधर से लोग जाएंगे, उधर वो इस्लामिया ग्राउंड पहुँच जाएंगे, लेकिन किसी ने मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान की खबर को लीक कर दिया, किसी ने गद्दारी की, मुनाफ़क़त से काम लिया और पुलिस वहाँ पहुँच गई जहाँ मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान मौजूद थे और उनको इस्लामिया ग्राउंड जाने नहीं दिया गया। इस वजह से वहाँ पर मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान नज़र नहीं आए, वो अपने घर में नज़र बंद रहे। पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर रखा था और कल होकर पुलिस ने, प्रशासन ने मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को ही गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया। और ये यूं ही नहीं हुआ होगा, बल्कि रात में मीटिंग हुई होगी, रात में पूरी प्लानिंग तय हुई होगी कि कैसे मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को ही गिरफ्तार करना है, उनको बलि का बकरा बनाना है। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आ जाता है और बार बार बयान आ रहा है, ये सब अचानक नहीं है, इसके पीछे साजिश है, मनसूबाबंदी है। तो इस सच्चाई को, इस हकीकत को समझने की ज़रूरत है कि मुसलमानों को जानबूझकर इस तरह फंसाया जाता है, उनके खिलाफ एक नैरेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है और मैसेज है, मकसद है कि मुसलमानों के दिलों में डर और खौफ पैदा हो जाए। मुसलमान लीडर्स अपने अवाम के लिए बोलना बंद कर दे, मुसलमान अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाना बंद कर दे। और देखिए, ये डर और खौफ का आलम है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को गिरफ्तार किया गया, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि उनके घर से पेट्रोल बम मिला है, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके घर से गैर कानूनी हथियार मिले हैं, कारतूस मिलने की खबरें चलाई जा रही है उस पूरे इलाके से, जबकि सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब इस तरह का नैरेटिव सेट कर दिया गया, एक बयानिया तय कर दिया गया, तो अब कोई लीडर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि कुछ तंजीमों ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने, कुछ रहनुमा ने बोलने की हिम्मत दिखाई है, जुर्रत दिखाई है, सपोर्ट किया है, लेकिन अभी भी ये सब मामला काफ़ी नहीं है। खामोशी है, ये सन्नाटा है और इस खामोशी को, इस सन्नाटे को तोड़ने की ज़रूरत है। खुलकर मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आज मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, कल होकर किसी और लीडर को गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पर भी
بھی اسی طرح کا الزام لگایا جا سکتا ہے، اس لیے ہماری قوم کو، ہماری کمیونٹی کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ ندیم خان APCR کے سیکریٹری جنرل ہیں، بڑے معروف ایکٹیوسٹ ہے اور لگاتار مسلمانوں کے مسائل کے لیے، مسلمانوں کے ایشوز کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے فیس بک پر ایک بڑا ہی اہم آرٹیکل لکھا ہے، کہہ لیجیے رائٹ اپ لکھا ہے، جو دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا ہے، اور آپ اس رائٹ اپ کو یہاں ضرور دیکھیے۔ چاروں طرف سناٹا ہے، کہیں سے کوئی ایک دو آواز ہے۔ ایک مکتب فکر کے بڑے مولانا کو جیل میں ڈال دیا گیا، تمنچے سے لے کر بارود تک گھر سے برآمد دکھایا گیا، داماد کو جیل بھیج دیا گیا، اس کے اور جاننے والے لوگوں کی پراپرٹی پر بلڈوزر چلا دیا گیا، 70 کے آس پاس جیل بھیج دیے گئے، لوگ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، ان کے ساتھ 3rd ڈگری کا استعمال ہوا ہے، جرم ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو FIR ہوئی اس پہ گیاپن دینے جا رہے تھے۔ مان لیا کچھ بوال ہوا یا پرمیشن نہیں لی تھی تو کتنے گیاپن دینے والے پرمیشن لیتے ہیں۔ یہ بھی مان لیا کہ سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے، لیکن کیا جس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے؟ اب اگر نبی سے محبت کا اظہار بھی جرم ہو گیا تو پھر بچا کیا؟ ریلیجس فریڈم اور فلاں ڈکا سب کتابی باتیں بند کیجئے۔ اس کے بعد تو اگلا نمبر اب نماز اذان کا ہی بچا۔ اور رہی بات توقیر رضا خان صاحب کی، تو ان کو جو بھی مان لے، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کو ان کی اوقات میں رکھنے کے لیے ہو رہا ہے، اور مسلمان سمجھ کر ہو رہا ہے۔ جو اختلاف ہے وہ بعد میں کر لیجئے گا، ضروری نہیں کہ آپ سڑکوں پر آئیے، لیکن یہ خاموشی جرم ہے، اور ظالم کا ساتھ دینے والے وہ لوگ بھی ہیں جو اگر کوئی جذبات میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سڑک پر آ گیا تو اس کو گولی مار دینا اور لاٹھی چلانے اور جیلوں میں ڈال دینے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ آج توقیر رضا ہے، کل ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو مولانا کی 7 پشتوں کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ لیے گھوم رہا ہے وہ کیا ٹھیک ہے؟ اس کے جرم کے سامنے مولانا کا جرم کیا ہے؟ ندیم خان بھائی نے لکھا اور بالکل سچ لکھا ہے، اور سچائی یہی ہے کہ 2 قانون چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا اور بار بار اس پر سوال اٹھ رہا ہے کہ اتر پردیش کے فتح پور میں نواب عبدالصمد کے مقبرہ کو بھیڑ توڑنے آتی ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے۔ پولیس کو پہلے سے پتا تھا، لیکن پولیس نے وہاں پر لاٹھی نہیں چلائی۔ ان لوگوں نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا تھا، بلکہ ان لوگوں نے پولیس پر اٹیک کیا تھا۔ ویڈیوز موجود ہے، فوٹوز موجود ہے، اور نہ ابھی تک ان میں سے کسی کو گرفتار کیا گیا، کسی کے گھر پر بلڈوزر چلایا گیا، نہ بہرائچ میں جن لوگوں نے مسلمانوں کے گھر پر آ کر حملہ کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا۔ لیکن اتر پردیش میں مسلمان میمورنڈم دینے جا رہے تھے، قانون کے دائرے میں جا رہے تھے، اور میمورنڈم دینے کے لیے پولیس کی پرمیشن لینا کہیں بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے باوجود پولیس نے مولانا توقیر رضا خان کو گرفتار کر کے پورے بریلی میں کریک ڈاؤن کر رکھا ہے، اور ملت میں جس طرح کی خاموشی ہے وہ سب سے زیادہ سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجیے۔ اللہ حافظ۔